مولانا صاحب میں یہی اب بات یہ ہے نا، جب آپ یہ کہتے ہیں یا کہ عمران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب یہ فیصلہ نہیں کرتے، لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ اتنا بھاری مینڈیٹ کے ساتھ پرائم منسٹر بنے ہیں، انہیں ملک کے حالات کا بھی پتہ ہے. اگر اس معاملے میں کوئی کلیئر ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، اسے پتہ ہے جی کہ دس از دا ٹائم ٹو فائٹ ود دیم. وائی ازنٹ دا گورنمنٹ کلیئر؟ وائی ازنٹ دا پرائم منسٹر ٹیکنگ دا ڈیسیژن؟ پرائم منسٹر صاحب کو سب سے زیادہ فکر یہی تھا بیک لیش کا. ہمیشہ جب ان سے بات ہوتی تھی یہی کہتے تھے کہ ہاں مگر بیک لیش ہوگی. اب بیک لیش کیا ہے؟ ایک طرف تو بجلی کا بحران چل رہا ہے، بڑا سیریس بحران ہے، گرمی پڑ رہی ہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب وہ ایک پوری ایک کنسپیریسی تھیوری چل رہی ہے کہ اگست میں یہ ہوگا، سپتمبر میں یہ ہوگا، فلانا آئے گا، یہ کریں گے، فلانا گراؤ ہوگا. ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے. تو ایک طرف پرائم منسٹر صاحب ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پلان جو ہے وہ ہو رہا ہے، لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گریڈ لاک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوپر سے بجلی کا مسئلہ ہے، اوپر سے اگر بیک لیش آتی ہے اور بم پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ اور بھی مایوس ہو جائیں گے. تو بم اب بھی تو پھٹیں گے نا صاحب، پھٹنے شروع ہو گئے. اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے اس چیز کو پرولونگ کیا جائے. مگر ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کے اس کرنے کے ساتھ کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو ٹیکل کرنی پڑیں گی یہ چیزیں. یہ اب اور وہی ہوا. ایک غلط اسیسمنٹ، غلط اسیسمنٹ. نیت ٹھیک تھی، اسیسمنٹ غلط تھی، اور اسی لیے ہماری بھی نیت ٹھیک تھی. ایسے ٹرنڈ آؤٹ ہماری اسیسمنٹ کریکٹ ہو گئی. بہت سے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ آپ جو کرنے جا رہے نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اور سب سے اہم بات، اب تو عوام کو ایک بات کا پتہ چل جانا چاہیے نا کہ فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے ڈرون سٹرائک کو. ٹھیک، آپ کا کیا خیال ہے جس دن فوج ایکٹ کرتی ہے اسی دن ڈرون فوج کی حمایت کے لیے ان لوگوں کو اٹیک کرتی ہے جو کہ فوج کے دشمن ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے امریکنز اور CIA اینڈ ISI آر ورکنگ لائک دس، ہینڈ ان ہینڈ. انہی دونوں نے مل کے فضل اللہ کو ٹارگٹ کرنا تھا. اور ابھی بھی یہ جو اٹیک ہوئی ہے یہ افغان طالبان کے اوپر نہیں ہوئی ہے، یہ پاکستانی طالبان یا چیچنز جو کہ پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں. تو آپ کی جو ڈرونز ہیں وہ اب آپ کے دشمنوں کے اوپر بارش ہو رہی ہے، ان کی امریکہ کے دشمنوں کے اوپر نہیں ہو رہی ہے. امریکہ تو چلا ہی گیا وہاں سے. اچھا، تو اس لیے میں اس وقت جب یہ کہتا تھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ڈرونز کا ہے ہم خود کہتے ہیں ماریں، اور جب وہ مارتے ہیں تو پھر ہم پبلک کنزمپشن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی بات ہے، ہم نے پروٹیسٹ کیا. یہ بالکل ایسی ہے کہ میں آپ کو کہوں منیب یہ سوال ضرور پوچھنا، مگر میں بڑا غصے میں جواب دوں گا آپ کو، پوچھنا ضرور. تو یہ وہی تھا، یہ بالکل ملی بھگت ہے یہ امریکنوں کی اور پاکستان کی افواج کی اور پرائم منسٹر کی حکومت. سب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ مطلب ایٹ لیسٹ نجم صاحب پھر وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر یہاں پر بیٹھ کر لوگ تنقید پھر اس بات پہ حق بجانے میں نا، اگر پیپلز پارٹی کرتی ہے، چلے وہ تو سیاسی پارٹیز ہیں، میں اور آپ اگر اس پروگرام میں ہمیں اتنی کلیئرٹی ہے اور شروع سے تھی 6 مہینے پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ ڈائلاگس پاس ٹھیک ہونا ہے، نہ یہ کو ہوگا اینڈ میں آپریشن ہی کرنا پڑے گا، یہ نہیں ایسا نہ سورج سے نہیں نمٹ سکتے، تو پرائم منسٹر کے پاس کیوں کلیئرٹی نہیں ہے؟ نہیں تو پرائم منسٹر کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے آپ کی اور میری سوچ رکھتا ہو. انفیکٹ زیادہ لوگ تو برعکس سوچ رکھتے تھے جو کہ یہ ٹاکس کے حق میں تھے اور ہمارے اوپر موریں لگ رہی تھی اور ہمیں الزام لگ رہے تھے امریکن ایجنٹ اور فلانا. ایکچولی امریکہ کے ایجنٹ تو کچھ اور ہیں. یہ امریکہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہ روک رہے تھے اس کام کو. اب چھوڑیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ صحیح طریقے سے چل رہا ہے. اب امریکہ، پاکستان کی افواج اور پرائم منسٹر ایک ہی صفحے پہ ہیں. اور اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب آگے پھر اٹیکس آئیں گی. کراچی میں جو ہوا یہ 6 مہینے کی پریپریشن تھی، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. اس سے 2-3 کنکلوژنز ڈرا کی جا سکتی ہیں. پہلی یہ کہ آپ نے غلط پالیسی اختیار کی کہ طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کی، ان کے سیز فائر کو مس انڈرسٹینڈ کیا، ان کو موقع مل گیا کہ وہ آپ کے خلاف اپنے مورچے انفلٹریٹ کر کے مورچے تیار کر رہے ہیں. اور پہلا آپ نے دیکھ لیا، اب اور بھی آنے والا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی ایجنسیاں، آپ کے ملٹری ادارے، آپ کی سیکیورٹی آرگنائزیشنز کہتے ہیں اس ملک میں 33، ایک صحافی نے لکھا ہے جی 33 آرگنائزیشنز ہیں، پولیس، پیراملٹری، سیکیورٹی، انٹیلیجنس، اسپیشل برانچ، ISI، MI، FIU، 33. اور یہ 33 سیکیورٹی ریلیٹڈ آرگنائزیشن، جس سے پاکستان آرمی بھی ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ آرگنائزیشن.
تو یہ سب کی ملا کے کوئی 7 لاکھ 8 لاکھ لوگ اس کے اندر ہیں ان آرگنائزیشنز کے اندر، اور 1000 ارب روپیہ سال کا ان کا بجٹ ہے، جو کہ 50% آپ کے ساری جو ٹیکس ریسورسز ہیں، ساری جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کرتی ہے حکومت، اس کا نیئرلی ہاف آپ اپنی سیکیورٹی آرگنائزیشنز کے اوپر رکھتے ہیں. اور آپ کی سیکیورٹی کا حال کیا آپ نے دیکھ لیا. آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے کوئی جو کہ نہیں اتنی موٹی ہے پچھلے آئے، ہاں وہ اتنی موٹی ہے، اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آگے یہ جو کراچی میں ہوا یہ اور بھی ہوگا ایسی چیزیں. اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی مینیول نہیں ہے، کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ یہ اس کو روک سکے. دیٹ مینس کہ 1 سال گزر گیا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور 1 سال میں بجلی کا بحران تو ہمیں پتہ ہے کہ 3 سال لگتے ہیں. نئے یونٹس لگیں گے، وہ آئیں گے، لگیں گے، کول کی ڈسکوریز ہوں گی، پلانٹس جو ہیں فرنس آئل سے کول ہوں گے، 2-3 سال لگ جاتے ہیں بیفور. مگر اگر آج ایک سیکیورٹی آرگنائزیشن یہاں ہو جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ ہم نے بنانا ہے، اور ساری ایجنسیوں کو اکٹھا کر کے فیصلہ کر لیا جائے، کوئی ڈائنامک لوگ اس میں ڈال دیے جائیں، تو 1 سال کے اندر اندر وہ بیٹھ کے یہ بنا سکتے ہیں پلان کہ جی اگر ہم طالبان ہوں تو ہم کہاں کہاں اٹیک کریں، کیسے کریں، کیا کریں، کون سے ہمارے سافٹ ٹارگیٹس ہیں، کیسے ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور بالکل ان کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے. یہ 1 سال کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے. افسوس اس بات کا کہ اس بجٹ کے باوجود، اتنی ایجنسیوں کے باوجود ابھی بھی اتنی کنفیوژن ہے 2 قسم کی. ایک سیاسی طور پہ کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے، ہم ایک ہی صفحے پہ ہیں یا نہیں ہیں، اچھے طالبان کون ہیں، برے طالبان کون ہیں، دوست طالبان کون ہیں، دشمن طالبان کون ہیں، عمران خان کیا کہتا ہے، شاہ محمود قریشی کیا کہتا ہے، پرائم منسٹر کیا کہتا ہے، چوئی نثار کیا کہتے ہیں، امریکن کیا کہتے ہیں. ابھی تک کوئی اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں آ رہی. حالانکہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ندیم صاحب، ہماری الٹیمیٹ ایسا کوئی اللہ معاف کرے انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک دم کھل جاتی ہے ہر چیز. اٹیک ہوتا ہے اے ایس ایف کے، وہ اٹیک ہوا، اے ایس ایف کے جوان شہید ہوئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ رینجرز آئی، فوج آئی، انہوں نے سارا معاملہ کلیئر کیا. اٹ ٹک دیم 2-3 hours ٹو ٹیک ڈاؤن ایوری بڈی. 10 لوگ مار دیے، مر گئے دہشت نہیں زیادہ بٹ لیکن چلے 4-5 گھنٹے لگ گئے، انہوں نے کیا، لیکن الٹیمیٹلی ہوا. کیا اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر یہ سیکیورٹی لیپسز، یہ ان چیزوں کو ہوم لینڈ سیکیورٹی ٹائپ چیز ریز کی جائے؟ یہ 1 سال پہلے آپ اور میں یہاں پروگرام بیٹھ کے کرتے رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ، برطانیہ سب ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں ٹو سیٹ اپ این آرگنائزیشن، قانون بنانے کے لیے، آرگنائزیشن بنانے کے لیے، انٹیل اکٹھی کرنے کے لیے. آپ کے پاس سم آف دا بیسٹ آئی ٹی برینز اس ملک میں ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں ٹو بائی دی اکوپمنٹ. آپ کیا نہیں کر سکتے؟ یو کین ایون کوآپریٹ ود فارن انٹیلیجنس ایجنسیز ٹو گو آفٹر ٹیررسٹ، بیکاز وہ سمجھتے ہیں ان کے بھی دشمن ہیں، مگر آپ کرتے نہیں ہیں. تو میں یہ ہونا ہے میرا کہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ فرینکلی یہ بالکل ان کو دے کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہیں. اور سب سے افسوس، سب سے بڑی بات افسوس ہے اس کی کہ ملٹری کے اندر ایک بہت اہم تبدیلی آئی ہے جس کو پرائم منسٹر نواز شریف کو جس کو سمجھ لینا چاہیے. جو اگر نہیں سمجھ آ رہی پرائم منسٹر صاحب کو تو ذرا غور کریں میری بات پہ. یہ جو فوج ہے نا آج کی، یہ 10 سال پرانی فوج اور اس میں بہت فرق ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ یہ فرق ہے کہ کپتان، میجر، کرنل، بریگیڈیئر تک یہ جو پاکستان فوج کے جو افسر ہیں انہوں نے جنگ دیکھی ہے. اس کے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جنگ نہیں دیکھی تھی، انہوں نے جنگ پڑھی تھی. کارگل کے بعد تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور کارگل والی بھی جو جنگ تھی وہ بھی بڑی محسوس، بڑی لمیٹڈ تھی وہ. یہ تو پچھلے 6-7 سال سے دیو بین ایکٹنگ نا سوات کے پہلے اور اس کے بعد فل اسکیل وار کے اندر ہے، اور ان کے لوگ مارے گئے. مور آفیسرز ہیو ڈائیڈ ان دس وار دین ان انڈیا پاکستان وارز. اب آپ سوچئے یہ کتنی بڑی تھریٹ ہے. یہ وہ افسر ہیں جو کہ کپتان سے کرنل، میجر بنے، میجر سے اب کرنل بن رہے ہیں، اور جو کرنل سے بریگیڈیئر بھی ہوئے، کرنل سے بریگیڈیئر، بریگیڈیئر سے میجر جنرل بن رہے ہیں. دے آر اینگری. انہوں نے جنگ دیکھی ہے، انہوں نے اپنے ساتھی، اپنے جونیئرز، اپنے سینئرز مرتے دیکھے ہیں. دے ہیو سین them getting butchered by the Taliban. They are angry. This army wants to fight these people.
اگر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو یہ بات احساس نہیں ہو رہا تو ان کی بہت بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو نئے فوجی جو افسر ہیں دے آر ناؤ گوئنگ ٹو کم انٹو موسٹ امپورٹنٹ سینئر پوزیشنز, یہ نہیں چھوڑیں گے. دے ہیو ٹو فائٹ. دے ہیو لاسٹ. دے وانٹ ٹو ون دس وار. اس لیے پرائم منسٹر صاحب کو فوج کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے اور جو پیشن ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے. ان کے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے ان کو. دے نیڈ ٹو ریڈیم دیم سیلوز اینڈ دیئر کولیگز ہو've ڈائیڈ. تو یہ احساس نہیں ہوگا پرائم منسٹر صاحب کو تو پھر انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ فوج کے اندر کیا بات ہو رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نجم صاحب بات یہ ہے, اب ایک طرف یہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی فوج ریڈی ہے کسی کو بھی ٹیک آن کرنے کے لیے, بٹ دے نیڈ پولیٹیکل بیکنگ. اونرشپ کی بات ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اونرشپ کی جب بات آتی ہے تو وہ میں آپ کا آرگومنٹ جو آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پہلا پریشر عمران خان صاحب کا آتا ہے. عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے اندر جانا سوسائڈل ہے, اور وہ کہتے ہیں ہاں سوسائڈل ہے, اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکن کانگریس اٹیچ کر رہی ہے ملٹری ایڈ کو ود آپریشن ان نارتھ وزیرستان تو پاکستان کی حکومت کو اپنے آپ کو بیچنا نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح سے برائب نہیں کروانا چاہیے. اب ہاؤ ڈو یو سی دس؟ مطلب اس کو پھر میاں نواز شریف صاحب, ایک ہسٹری ہے کہ وہ پریشر نہیں لیتے عمران خان صاحب کا, تو اب کیا کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے الیکٹڈ لیڈر ہیں؟ از دی آرمی گوئنگ ٹو لسن ٹو عمران خان اور از دی آرمی گوئنگ ٹو لسن ٹو دی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دا کنٹری؟ کیا پاکستان کی افواج عمران خان کے پاس جائے اور وہاں منتیں کرے, یا پاکستان کی افواج پرائم منسٹر کے پاس جائے ان کی بریفنگ کرے اور کہے ہماری بات سنیے؟ کرتے بھی ہیں تو آپ والی بات نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کے موقف کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے, بیکاز پریشر عوام کا جب ہوتا ہے نا تو وہ ریزسٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کے اوپر بھی تبدیلی آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کل بیان دیا جو کہ آج کی اخباروں میں چھپا ہے, اور عمران خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا جو کہ, اور دونوں کے بیان کے اندر فرق ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہوگی کہ آپ وزیرستان میں آپریشن کریں, نارتھ وزیرستان. ادھر سے شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں, جو ہمیں مار رہے ہیں اور لڑائی کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور خان صاحب نے بھی یہ پہلے بھی یہ کہا ہے, وہ ایک دن ایک بات کہتے ہیں دوسری دن دوسری بات کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے خان صاحب کا؟ بالکل وہی مسئلہ جو نواز شریف صاحب کا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ نواز شریف صاحب کو ڈر ہے کہ بیک لیش آئی تو پنجاب میں نہ آ جائے اور عمران خان صاحب کی ایک ان کو نہ مل جائے. عمران خان صاحب کیا ان کا کیا پرابلم ہے؟ ان کو یہ کہ بیک لیش آئے گی تو سب سے پہلے کے پی میں آئے گی. جب اے این پی فوج کے ساتھ مل کے بات کر رہی تھی لڑائی کی تو اے این پی کے اوپر بیک لیش آئی نا, بالکل آئی. کتنے لوگ مارے گئے, بشیر بلور صاحب. تو عمران خان صاحب امن کی بات کرتے ہیں تو انہیں ڈر ہے کہ بیک لیش آئے گی تو سب سے پہلے کے پی میں آئے گی. اور پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں کہ جی ٹاکس, انہیں ڈر ہے کہ پنجاب میں آئے گی بیک لیش, اور ابھی تک پنجاب میں آئی نہیں. اور جب سے نواز شریف یہ اپنے عمران خان صاحب آئے کے پی میں وہاں نہیں ہوا. اب دونوں گھبرائے ہوئے کہ بیک لیش آئے گی ان کی دونوں پروونسز میں. کیوں؟ کراچی میں تو بےچارے کراچی والے وہ تو بیک لیش کے اندر ہی مرتے جا رہے ہیں. وہ آج کی بیک لیش تو نہیں ہے, وہاں تو کوئی انٹرنلی کوئی ایسا معاملہ ہے, وہاں تو ہر روز مارے جاتے ہیں. وہ تو ایسے زندگی ان کی حرام ہوئی ہوئی. بلوچستان کے اندر دوسری گیم چل رہی ہے. وہاں بھی آپ نے دیکھا وہاں کا جو ہو رہا ہے مسنگ پرسنز, سیکٹیرین اٹیکس وغیرہ, وہ سوسائٹیز جو ہے نا وہ ہنکر ڈاؤن ہے, جیسے کہ بس ان کو تو پتہ ہے آج رات کو یہ ہونا ہے, کل صبح یہ ہونا ہے. پنجاب اور کے پی جب خان صاحب نے یہ امن کی یہ بات کی شروع کی اور ان کی گورنمنٹ آئی, وہاں نہیں کچھ ہوا. اور یہاں نہ سیکٹیرین اٹیکس پنجاب میں زیادہ ہو رہے ہیں اور نہ ہی طالبان نے یہاں اٹیک کیے, مگر دونوں اس کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے. مگر اب دیکھو وہ کریں گے, اور اگر آپ ان کو ختم نہیں کریں گے تو دے ول ہٹ یو. اینڈ جب ہٹ کریں گے تو سب سے پہلے نقصان پرائم منسٹر صاحب کو ہوگا. اوکے, کیا محض ایک ہی چیلنج ہے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو, یا ایک اور معاملہ جس کا تعلق بھی براہ راست یا انڈائریکٹلی فوج کے ساتھ ہی ہے, فوج کی قیادت کے ساتھ ہے, وہ بھی ایک معاملہ زیر بحث ہے آج کل؟ میں جب واپس آؤں گا تو پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب,
ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں بعد میں وہ یہ کہ کیا یہ جو ہے کہ اس کا حل جو ہے کیا وہ یہی ہے کہ محض جنگ کی جائے, آپریشن کیا جائے, لڑائی لڑی جائے ٹل دی اینڈ, جب تک یہ ان کو ختم نہیں کر دیا جاتا. وہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی ایک اینڈلیس لڑائی ہے, آپ انہیں ختم نہیں کر سکتے. دیکھیے لڑائی جو ہے وہ اینڈلیس نہیں ہے. اچھا, وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, وہ میڈیم ٹرم ہے. یہ لڑائی 4-5 سال کی لڑائی ہے. پہلی بات تو یہ, اگر آپ صحیح موٹیویشن کے ساتھ, تیاری کے ساتھ کریں تو 4-5 سال میں آپ بالکل اس لڑائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مگر کیا اس کے بعد سب حسب معمول سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹیررزم جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اس ملک میں, سیکٹیرنزم ختم ہو جائے گی, جہادی ختم ہو جائیں گے, مجاہدین ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ ایک اور لمبا چوڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی جڑوں کے اندر بہت سے ایسے پوائزنس پلانٹس اگ رہے ہیں. تو آپ طالبان, پشتون طالبان, ان کو آپ اگر نیوٹرلائز بھی کر دیتے ہیں, مگر اور یہاں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں. اگر یہ اس کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا, میں آپ کو پھر لمبا جواب اس کے کم از کم 10-15 منٹ کا جواب ہے کہ کیسے ہم یہاں پہنچے اور کیسے اس دلدل سے پھر کیسے نکلنا ہے ہمیں, اور کتنا وقت لگے گا, جس میں صرف یہ جنگ کی بات نہیں ہے, اس کے اندر ایک نئی نیریٹو لکھنی پڑے گی کہ پاکستان کا مطلب کیا, وہ بات کرنی پڑے گی, اور اس مطلب کو پھر کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ پھر مجھے آپ اگلے کل میرے سے بات کر لیجیے گا. چلے ایک علیحدہ پروگرام کے اندر اس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. اور ایک یہ کہ ہمارے پی ٹی اے کے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کر لیں, اور جو نہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور ٹیک آن کریں. تو پھر اگر وہی تو کر رہے ہیں اس وقت, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں سوئسائڈل ہوگا, تو یہی تو کر رہے ہیں فوج, اور کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں سویلینز کو اتنی اچھی اسٹریٹجی انہوں نے فوجیوں نے بنائی ہے کہ وہ ڈویژنز کریٹ کی جائے, اور ڈویژنز کریٹ کر کے جو لوگ دشمن ہیں ان کو مارا جائے, جو لوگ نیوٹرلائز ہوتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے, جو ہتھیار گرانا چاہتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اس سے بہتر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ موقع تو دیا جائے اسٹریٹجی کو آگے بڑھانے کا. ایگزیکٹلی. اوکے, اچھا اب آگے چلتے ہیں. اور بائی دا وے, ڈرونز آر فار مور افیکٹو اینڈ بیٹر ویپنس دین فائٹر ایئر کرافٹ اینڈ آف دا پاکستان ایئر فورس اور دی آرٹلری. Because precision. Because of precision. And میری تو یہی ریکمنڈیشن ہے, the Pakistan Army and the American CIA should work together, because this terrorism problem is now fundamentally a Pakistani problem. نریم صاحب, بات ہی آپ کو یاد ہے جی او سی تھے اس وقت نارتھ وزیرستان, ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جنرل غیور نے 2011 میں یہ بات کی تھی, اور ان کے اس بیان کے بعد بڑا شور مچ گیا تھا. وہ بیچارے وہ غائب ہو گئے, وہ نظر نہیں آتے. بٹ آئی تھنک ہی اسٹل, وہ انہوں نے بڑی کھری بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ ڈرونز جو ہیں یہ ہمارے فائدے میں ہیں, اور یہ ڈرونز جو ہیں اتنا سویلین ڈیمیج نہیں کرتے, اگر ہمیں دوسرے ہتھیار کرنے پڑے تو وہ بہت ڈیمیج ہوگا. اور اب پتہ لگ رہا ہے جب پی ایف بامبنگ کرتے ہیں تو وہ بامبنگ جو ہے وہ بم تو آگے پورے علاقے کو اڑا دیتے ہیں, اور وہ اوپر سے آتے ہیں. یہ تو پریسیجن ٹارگٹ لاک ان کر کے ٹھا کر کے ایک گاڑی کے اوپر ٹھا, ایک گیٹ کے اوپر ٹھا, اور جب بم پھٹتا ہے تو وہ پورے ایک علاقے کے اوپر پھٹتا ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں گرے گا. اوکے صاحب, پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بات ہو جائے. آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ؟ ہاں, میرا فیوریٹ سبجیکٹ. جی آپ بار بار اسے ضرور کہیں میرا فیوریٹ سبجیکٹ, لیکن ایکچولی کچھ عرصے سے ہم نے نہیں بات کی. کچھ عرصے کوائٹ اویل. اچھا, ایک رپورٹ ہے جی, میں چاہتا ہوں ذرا کانٹیکسٹ تھوڑا کلیئر ہو جائے پرویز مشرف صاحب کے سارے معاملے کا. رپورٹ دیکھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. حکومت اور فوج کے درمیان جس قصے نے تناؤ کی بنیاد رکھی وہ سابق آرمی چیف اور صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی غداری مقدمہ تھا. اس غداری مقدمے میں اول تو سابق آرمی چیف پر فرد جرم عائد ہونے میں ہی ایک طویل عرصہ لگا, اور پھر بالآخر فرد جرم عائد ہونے کے بعد مشرف صاحب کراچی صدار گئے. وہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے جس حکم پر پرویز مشرف صاحب کا نام پہلی مرتبہ ECL میں ڈالا گیا تھا, اسی عدالت میں اس لسٹ میں سے نام نکالنے کی درخواست دائر کی گئی. اب جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے مشروط حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر حکومت 15 روز کے اندر سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کرتی تو سابق آرمی چیف باہر جا سکتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ حکومت کیا اب بھی اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے طول دے گی اور سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی, یا مشرف صاحب کو باہر جانے دیا جائے گا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر حکومت سپریم کورٹ چلی جاتی ہے تو اس سے سول ملٹری تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ رپورٹ آپ نے دیکھی. میں چاہتا ہوں ذرا ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے, پرویز مشرف صاحب کا معاملہ جب سے شروع ہوا ہے
اسپیشل کورٹ کے اندر. تو یہاں کیا کیا باتیں ہوئیں ذرا اہم تھوڑے سا اپنی جسے کہتے ہیں ریکلیکشن کے لیے آپ یہ ذرا کلپس ضرور دیکھیے. یہ خبر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ عدالت میں آئیں گے, انڈائٹمنٹ ہوگی اور کنوکشن کی طرف جائیں گے. اگر کسی سٹیج پہ ان کو اس کورٹ میں کوئی سہولت ملتی ہے یا کوئی ریلیف ملتی ہے تو گورنمنٹ چیلنج کرے گی اس کو, اور گورنمنٹ تو سپریم کورٹ تک لے جائے گی اس کو. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ اور میں یہ نہ کہیں کہ گورنمنٹ سوری 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 کر کے دم لگا کے دوڑ گئی, اب فوج نے اکھاں دکھائی ہیں دوڑ گئے. گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ آپ اور میں یہ کہیں. تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا جی, عدالتیں جس نے پہلے ان کو ای سی ایل پہ ڈالا تھا سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت, اسی آرڈر کے تحت سپریم کورٹ ہی کہے جی وہ آرڈر ختم ہو چکا ہے, وہ کیس ختم ہو گیا تھا, آرڈر بھی ڈیفنکٹ ہو چکا ہے, تو اب آپ جانے دیں. اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یا سندھ ہائی کورٹ کہہ دینا, آرڈر کر دے گورنمنٹ کو. اچھا مگر وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہ وہ گورنمنٹ لے کے جائے گی اس کو سپریم کورٹ. لیٹ دا گورنمنٹ گو تھرو دس ہول پروسیس اینڈ لیٹ اٹ گو ٹو دا سپریم کورٹ. وہاں کوئی نہ کوئی ریزولوشن تو ہوگی نا, اور میں آپ کو بتاؤں ریزولوشن ایسی ہی ہوگی جس میں مشرف صاحب کو جانے کی اجازت مل جائے گی. نعیم صاحب دیویار سندھ ہائی کورٹ تک پہنچا, پہلے انڈائٹمنٹ ہوئی, پھر وہاں ریلیف ملی, پھر وہاں سے گورنمنٹ نے چیلنج کیا, سندھ ہائی کورٹ میں آئے مشرف صاحب, وہاں سے مشرف صاحب نے ریلیف پھر لی, سندھ ہائی کورٹ نے کنڈیشنل ریلیف ملی. وہ بڑی زبردست ججمنٹ, کمال ججمنٹ, آپریشنل ہوگی 15 دن بعد. مطلب ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, آپ کے اوپر غلط گورنمنٹ نے جس آرگیومنٹ کے بیسس کے اوپر آپ کو رکھا ہے ای سی ایل پہ وہ ویلڈ نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, مگر 15 دن کے لیے رک جائیں. گورنمنٹ کو اپیل کا موقع دے دیا جائے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ اظہار کیا ہے خواہش کہ وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ آپ ایبسکونڈ کر دیں گے. آپ ایبسکونڈ کر دیں گے, اس لیے ہم تمہاری طرف سے آپ فارغ ہیں, مگر 15 دن ٹھہر جائیں, وہ ان کو موقع دیں. ٹیکنیکلی آپ کا نام نہیں بنتا ای سی ایل پہ, لیکن 15 دن حکومت کو دیے جائے, ان کو دے دیں اپیل کرنے کے لیے, پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. یا حکومت اگر 15 دن میں نہیں جاتی سپریم کورٹ تو پھر آپ چلے جائیے فری ٹو گو. تو یہی ایک وے آؤٹ تھا, اور بڑی ایک انٹرسٹنگ ججمنٹ آپ کہیں, جو کہ بڑی کلیئر تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہی, اور کیئرفلی کرافٹڈ یہ ایسے ہی ہونا تھا نا یار. اور تو اچھا اب آئیے ناؤ واٹ. تو یہ تو پریڈکٹیبل تھا, اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا تو فضول بات ہے. سب کو, مجھے تو نظر آ رہا تھا, آپ کو نظر آ رہا تھا, سب کو آ رہا تھا, راستہ اور کوئی نہیں ہے. اب لیکن آپ نے تو یہ بھی کہا نا کہ یہ معاملہ گورنمنٹ سپریم کورٹ لے کے جائے گی. ہاں بالکل, اور گورنمنٹ نے کہا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے, کہہ دیا انہوں نے. اور یہ ایکچولی انہوں نے کہہ کے تو یہ 15 دن لے لیے نا عدالت سے, عدالت نے اکوموڈیٹ کر لیے. گورنمنٹ کو پتا چل گیا تھا کہ ہار رہے ہیں کیس, تو گورنمنٹ نے کہا جی اگر ہم ماریں گے تو پھر 15 دن ہمیں دے دیجیے گا. حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے کہیں. جب ایک آرڈر آ جاتا ہے, اس آرڈر کے دوران جو کچھ ہو, آپ کو کچھ اسٹے نہیں ملی, آپ کو کوئی چیز نہیں ملی کہ جی یہ ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے اس کو آپریشنل کیا ہے 15 دن بعد. اچھا, اب بات یہ ہے کہ دو چیزیں, یا تو اگلے ہفتے کے اندر اندر گورنمنٹ کیس بنا کے سپریم کورٹ چلی جائے گی, پھر وہاں فیصلہ ہوگا. انہوں نے پوری ہوم ورک کیا ہوا ہے, مگر گورنمنٹ آپ کی بات سن لے, آپ سے مراد یہ ہے ان کی بات سن لے. اچھا میرے سے مراد یہ ہے, نہیں آپ کی نہیں, میرا مطلب آج کل نام لینے سے بھی ڈر لگتا ہے, کوئی پتہ نہیں ایسے بھی چکے جائیے. مہربانی کرو, اللہ رحم کرے ساڈا, اسی بڑے برخودار ہیں, اسی انہاں دے بڑے برخودار. نہیں اسی تے پٹوار دے بہت, تسی تے ہے ہی پٹواری راجے, تسی تے کم ہی تہاڈا ہے یہ. آپ کے ساتھ رہ کے میں بھی فارغ ہو گیا ہوں, میرے بھی الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں, آپ ISI کے ایجنٹ بن گئے ہیں, ISPR کی ساری بات کرتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, آپ مجھے خراب کر رہے ہیں. بہرحال گیٹ بیک ٹو سیریس بزنس, وہ یہ کہ میری تجویز پہلے بھی ہمبل ریکویسٹ تھی پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس راستے پہ مت چلیں, جان دو. میری ریکویسٹ اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب نے آنکھیں دکھائی تھی مجھے, اور میں سوری کر کے. اچھا آنکھیں کیسے دکھاتے ہیں میاں صاحب؟ تھوڑے سے لال ہو جاتے ہیں تو مطلب ناراض تو پھر, مگر میرے ساتھ ایک دو سپورٹرز بھی تھے میرے. اچھا, کوئی فیملی بیس سے اچھا بچاؤ ہو گیا, نہیں تو میری بھی وہ چھٹی ہو جانی تھی. مگر پرائم منسٹر صاحب کو ابھی بھی موقع ہے اس وقت آرمی کے ساتھ کاروان کا سلسلہ 5 سال کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے. ابھی تو 1 سال ہو, کنسپریسی تھیورسٹس ہیں ان کی چھٹی کرانے کے لیے
بڑی ضروری ہے کہ فوج اور یہ قیادت اور اسپیشلی جنرل رحیل جو نئے نئے آئے ہیں وہ ذرا اپنے پاؤں جما لیں، کیونکہ نیچے سے ان پہ بڑا پریشر ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا کس قسم کے آفسر ان کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہیں، انہوں نے اپنے سامنے کیا کیا دیکھا ہے، کیا کیا دیکھا ہے، اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں جنرل رحیل کے اوپر. جنرل رحیل ٹوٹلی اے پولیٹیکل. تو بہت بدقسمتی ہوگی کہ اگر جنرل رحیل پولیٹیسائز ہو جائے اس وجہ سے، کیونکہ نیچے سے پریشر آ رہا ہے اور پرائم منسٹر ان کی بات نہیں سن رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میری تجویز، رائے، ایڈوائس پرائم منسٹر صاحب کو یہ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ فوکس کریں اپنے چیز کے اوپر. اب کیا آپ نے سپریم کورٹ میں اپیل کرنی ہے، چھوڑیں، بٹ جانے دیں. نجم صاحب اب فوج کے ساتھ اور کیوں آپ نے 15 دن اور خراب کرنے ہیں، کیوں کنسپریسی تھیریز اور بڑھنی ہیں، پھر سپریم کورٹ میں کتنے دن سپریم کورٹ میں لگ جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ وہاں کوئی جج صاحب بھی ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم کیوں کریں، ہم نہیں کرتے، یہ خود گورنمنٹ کرے. انہوں نے پھر جو گیند ہے وہ گورنمنٹ کا وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں پھینک دینا. پھر کیا کریں گے؟ یہ سارا سلسلہ کر کے پتہ لگا جی جتھے کھلوتے اتھے ہی آ کھلوتے کھوتے نا. تو وہ مطلب ہے کہ اتھے ہی آ کھلوتے. وہ سندھ نے بیک ٹو اسکوائر ون کے سپریم کورٹ نے کہنا جی کہ ساڈو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آبجیکشن نہیں ہے، مگر گورنمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. کیونکہ آفٹر آل اگر کیس چلنا ہے اور یہ واپس نہیں آتے، ریاست پاکستان نے چلانا، اور ہاں اور یہ اسٹیٹ کا یہ معاملہ ہے، اور اگر یہ واپس نہیں آتے تو پھر آپ کا یہ ایشو ہے، آپ کو ریڈ وارنٹ دے کے بلوانا پڑے گا. تو یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، یہ لیگل ایشو نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. آپ فیصلہ کریں. پھر کی کریں گے؟ گھوم پھر کے، گالاں کھا کے اور بدمزگی کر کے اتھے ہی آ کے کھڑے ہو جاؤں گے. اس تو بہتر ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ذمہ داری لے لی ہے. ہوں نہ جاؤ سپریم کورٹ، ہوں چھڈو. وہ جہاز بیچارہ ایک باری آ کے 40 لاکھ روپے کا خرچہ بھی ہو گیا اس سے، وہ آ کے کھڑا رہا 2-3 دن، پھر وہ ٹر گیا. ہوں پھر وہ تیاری کی جا رہی ہے جہاز نو بلایا جائے، صفائی ہو رہی ہے، ٹینک شینک بھرے جا رہے ہیں. بڑا مہنگا. جنرل صاحب ذرا تھوڑی جی ایکسرسائز کر رہے ہیں، کرو کٹ شٹ کرا رہے ہیں ذرا کہ میں ہوں جاواں. وہ پھر سپریم کورٹ جا کے نہ پھنس جائے اور پھر جا کے گورنمنٹ کو آ جائے، پھر اتنے کوئی اور نہ کوئی ایشو بن جائے. یار اس تو پہلے یار جنرل صاحب نو بٹھاؤ جہاز تے. ہمیشہ آپ کہتے ہیں آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ ذرا 1 منٹ کے میاں نواز شریف بن جائیں. میں بن جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بنا دیتے، تسی سیک کراؤ گے. بات سنیں. نہیں میں نہیں بن. اچھا چلے میں بن جاؤں. آپ بن جائیں. بات یہ ہے آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ جو ابھی آپ دے رہے ہیں، تو میں کہوں گا بات یہ ہے نجم صاحب، آپ یہ جو مشورہ مجھے دے رہے ہیں، میری تو سیاسی جو تمام کریڈینشلز ہیں، میری کریڈیبلٹی ہے، وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی. ہم پیپلز پارٹی کو کہتے تھے آپ نے جنرل مشرف کو وہ گارڈ آف آنر دے کے بھیج دیا، ہم ساڑی تو داڑ تھلے آئے تسی کبھی جاؤ. سر جی تو پھر اس تو بہتر ہے کہ تہاڈی چھٹی کراتی جائے. تسی فیصلہ کر لو تسی تیسری باری چھٹی کرانی ہے اپنی، یا تسی 5 سال کٹ کے اور او دے بعد ایز دے سے لیو ٹو فائٹ انادر ڈے، اور او دے بعد تسی مطلب ملک نو اگے قوم تانوں یاد رکھے گی. اس واسطے نہیں سر جی کہ تسی بڑے غیرت مند اور تسی انتقامی اور یہ وہ نہیں سر جی. انہاں چیزاں دے نال کوز نہیں رکدے، نہ ہی انہاں کماں دے نال جرنیل جڑے نے وہ آندے نے تے جاندے نے. جو انہوں نے کرنا ہوندا وہ کردے رہے، مگر تسی کنڈیشنز نہ کریٹ کرو. تسی کنڈیشنز کو شالی ول جاؤ، چھڑ دے انہاں چیزاں. تہاڈے کرن دے نال کو نہیں رکے گا. نجم صاحب اب بات یہ، اب میں چلیں بیک ٹو منیب فاروق. اتنی دیر میں رہ بھی نہیں سکتا میاں صاحب کی طرح. بات یہ ہے نجم صاحب کہ اس وقت جو میاں صاحب کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، کہ جو لوگ جو انہیں جانتے ہیں قریب سے، جن سے ہم تھوڑی بہت رسائی ہمیں ملتی ہے، ہم پوچھتے ہیں انہیں، وہ بڑی کلیئر ہے کہ نہیں جی ہم پرویز مشرف صاحب کے معاملے کو اس کے منطقی انجام تک لے کے وہ تو کلیئر ہے نا، وہ کلیئر ہے. لیکن بات یہ نجم صاحب جب وہ آپ کی نہیں سن رہے، اب ظاہری بات ہے آپ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر کے لیے آپ کو کوئی لو لاس نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا نہیں ہے، لیکن آج لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں شاید یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، 1 سال بعد ریالٹیز پتہ لگ رہی ہیں پی ایم این ایل نون کی لیڈرشپ کو. میاں صاحب اب بھی اس ساری سچویشن کو کیوں مس ریڈ کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اف ہز لیڈرز ان کے رینک اینڈ فائل میں لوگوں کو پتا ہے کہ یار اس چیز کو مت چھیڑیں، زیادہ یہ گلے پڑے گی. کہنا چاہتا ہوں اور میاں صاحب کو آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب سب سے پہلے جو لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں نہیں میاں صاحب نہیں چھڑنا، ساری کریڈیبلٹیز ایٹ اسٹیک، یہ باہر بیٹھ کے کچھ اور کہتے ہیں. باہر بیٹھ کے کہتے ہیں مروان لگے نا سانوں اور چھڑ دے نہیں پہ، اور آپ کو آ کے کہتے ہیں نہ چھڈو اے کرو. پہلی بات تو ان کی باتیں نہ سنیں. سب سے پہلا آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے آپ کچھ کرنے آئے ہیں.
عوام کے لیے کچھ کریں گے تو جمہوریت کے لیے کچھ ہوگا, عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے جمہوریت رہنی کوئی نہیں. تو پلیز, سندھ ہائی کورٹ نے موقع دے دیا آپ کو, انہوں نے رہا کر دیا مشرف کو, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جا سکتا ہے, ہو گئی. آپ سندھ ہائی کورٹ کے کندھے سے فائرنگ کریں اور کہ جی سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا, اب کیا فائدہ اپیل کرنے کا اس کا, اب جائیں. 2 عدالتوں نے یہ کہہ دیا, ایک اسپیشل کورٹ نے بھی کر دیا اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی کر دیا, اب چھوڑیں اس بات کو, جائیں جی. اب we see a very less chance of ہاں نہیں, بس اب چھوڑ دیں, ہم نے اپنا جو کرنا تھا موقف تو بتانا تھا ہم نے کر لیا, اب آگے فائدہ کوئی نہیں اس کا. آپ کو پتہ ہے خط لکھا ہے پرویز مشرف صاحب کے وکیل نے, وہ شاید انٹیریئر سیکرٹری کو بھی چلا گیا کہ جی مجھے پہلے جانے دیا جائے, میری کمر کے ہڈی میں کریک ہے اور میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے پرویز مشرف صاحب کے بقول, شارجہ میں وہ زیر علاج ہے, تو مجھے فوری طور پہ جانے تو اب دیکھیں نا, ایک طرف مشرف صاحب کی طرف سے ایک اپلیکیشن بھی آ گئی ہے, اوپر سے سندھ ہائی کورٹ نے بھی کر دیا ہے. اب کیا رہ گیا؟ مجھے صرف سب سے بڑا جو مجھے پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے, یہ موقع اگر گوا دیا, یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ میں جائیں, وہاں آگے دیر لگ جائے, ٹینشنز ود ملٹری اور ایشوز پہ پھر بڑھتی جائے, کم نہ ہو. بیکاز میرا خیال ہے ملٹری لیڈرشپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی اسپیشل کورٹ میں یہ فیسلٹی مل جائے گی جانے کی, وہاں نہیں ملی کیونکہ گورنمنٹ نے ریزسٹ کیا. پھر سندھ ہائی کورٹ میں اب ان کا خیال تھا کہ یہاں ہو جائے گا, اب ہو گیا. اب اگر گورنمنٹ پھر ریزسٹ کرے گی اور سپریم کورٹ پہنچتی ہے, اور وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں یہ ججمنٹ ریزرو ہو جاتی ہے اور بیٹھے ہوئے مشرف صاحب کوڑ رہے ہیں کہ ان کی ہوئے گا, ادھر بڑبڑ شروع ہوئی کہ لو جی پھر فساد ہے. اور کل کو گورنمنٹ نے اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, اور میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں اپنے کندھے پہ لینا, وہ بیسکلی اس کو ایڈمنسٹریٹو ایشو کر کے گورنمنٹ کے کھاتے میں پھینک دیں گے. ندیم صاحب, اور پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ندیم صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر 10 سال ایگزائل میں گزارنے کے بعد, 2 دفعہ پرائم منسٹری اپنی گنوانے کے بعد, میاں نواز شریف صاحب طالبان کے اوپر بات آتی ہے سچویشن مس ریڈ کر جاتے ہیں, پرویز مشرف صاحب کے اوپر بات آتی ہے سچویشن کو مس ریڈ کر رہے ہیں, آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیکھنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب پھر کیا, ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, ویئر از ہی ٹیکنگ ایوری تھنگ, مطلب وہ آئی تھنک ہی از بینگ بیڈلی ایڈوائزڈ. دیکھیے ہر لیڈر کو یس, بٹ وہ ایڈوائس بھی تو ہوتی ہے نا, ایڈوائس بھی دینے والے بڑے ہوتے ہیں نا, وہ کچھ چہتے ہوں گے جو ایڈوائس دے رہے ہیں. حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ ہی گئی ہے. وہ سعد رفیق صاحب ابھی بھی کبھی کبھی آنکھیں دکھا دیتے ہیں, مگر اگر ان کو بلا کے سمجھا دیا جائے. پرویز رشید صاحب تو جو پرائم منسٹر صاحب جس طرف جائیں گے پرویز رشید صاحب ساتھ چلے جائیں گے, جہاں پرویز صاحب جائیں گے وہاں پرائم منسٹر جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا پرویز رشید صاحب ایڈونچرر نہیں ہے, نہیں, بڑے میچور سے, بہت میچور, بڑے ویری میچور. اور اگر سنجیدگی کے ساتھ وہ سوچیں اور وہ اچھی ایڈوائس دیں پرائم منسٹر صاحب کو, تو مگر افسوس کس بات کا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں پرائم منسٹر صاحب کو ایڈوائس دینی چاہیے, وہ دیتے ہی نہیں ہیں. وائی؟ بیکاز دے تھنک ہی مے ناٹ لائک اٹ. میں نام نہیں لینا چاہتا, پورے اتنے لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر جو کہ کھڑے ایسے بیٹھ کے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں کہتے کہ پرائم منسٹر صاحب آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے, ٹوٹلی اگری ود یو, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے آپ جو. مگر سر یہ نیگیٹو ہو رہا ہے, یہ ریباؤنڈ ہو رہا ہے ہم پہ, یہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے اس پالیسی کے. شاید یہ پالیسی غلط ہے, آپ کو سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے کر دیں. مطلب یہ کوئی کہہ دے نا ان کو, 4-5 لوگ آ کے ان کو کہہ دیں. پرائم منسٹر صاحب کو بات پسند نہیں آئے گی, بیکاز سب کو پتا ہے ان کے ذہن میں کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ تک جائے اور کوئی یہ ہو وہ ہو, مگر لوگوں کو چاہیے ان کو جا کے کہیں کہ چھوڑ دیں اس چیز. لیکن آپ کو لگ رہا ہے وقت ختم ہو گیا, آپ کو لگ رہا ہے ہی از مس ریڈنگ اٹ. دیکھیں آئی تھنک ان کی سنسیئرٹی بڑی کلیئر ہے, وہ انہیں احساس ہے کہ یہ جو کچھ ہوا, جو مارشل لا لگے, جو کارگل ہوا, بہت ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. مشرف صاحب نے جو کچھ کیا وہ کسی صورت میں بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. چودھری شجاعت وت سے کی مٹی پاؤ سر جی, مٹی پاؤ, اگے چلو, اگے چلو. میاں صاحب لوگ مٹی پا نو یاد رکھتے ہیں, اگے جڑا بندہ جانا وہ نال ہوتے ہیں, جڑا بندہ مٹی بھی نہیں پاندا تے اگے بھی نہیں جانا اور ایک جگہ تے آ کے پھنس جاتا ہے, انہوں کوئی نہیں یاد کرتا. So, میاں صاحب آپ کے نزدیک ہے کہ از کلیئرلی ill advised. میاں صاحب should take good advice, change his policy on Musharraf, on the war on terror. دلیری کے ساتھ فوج کے ساتھ مل کے جو مین ایشوز ہیں اس ملک کے ان کو حل کریں, جو کہ وار آن ٹیرر ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے,
انڈیا کے ساتھ میاں صاحب بہت آگے جانا چاہتے ہیں, اوکے, نہیں جا سکتے وداؤٹ دی ہیلپ اسسٹنس آف دی آرمی. آرمی, تو سب کو یہ ایشوز ہیں, فوج تیار ہے, آپ ذرا مل کے بیٹھ کے سول ملٹری لیڈرشپ مل کے اس ملک کی کرائسس سے ہمیں نکالیں. فیئر انف, اکیلا کوئی نہیں نکال سکتا. اکیلا کوئی نہیں نکال سکتا. یہ پروگرام آپ نے دیکھا جی, جن ہمارے دوستوں نے دیکھا اور جو انٹرنیٹ پہ بعد میں بھی دیکھیں گے, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ کی محبت ہے کہ ان حالات میں بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ. اور اگر میری پی سی بی کی چھٹی ہوگی تو فکر نہ کیجیے گا.